اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مایوسی کے بنا جینا۔ باپ، ہم آج شام کے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے کہ ہر دل واقعی اس پر ایک بہتر مکاشفہ پائے کہ فضل کس قدر شاندار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے حیران کن فضل کے بارے میں اپنی باتیں کر لی ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ فضل واقعتاً کتنا حیران کن ہے۔ کبھی کبھی ہمارے چرچ کے ماحول میں ایسی باتوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر چیزوں کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی حقیقی وقت تو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہدیے کے وقت فضل کے متعلق کیا شاندار گیت گایا۔ شاید وہ اس ہفتے سے دوبارہ گائیں اور اس بار ہم ان الفاظ پر زیادہ دھیان دے سکیں گے۔ فضل حیران کن ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل یہ کس قدر حیران کن ہے۔ دیکھیے، رومیو 5 باب 6 آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور میں 4 آیات آپ کے سامنے رکھوں گی، اور آج شام آپ لوگ کلام کی بہت سی باتوں پر میرے ساتھ نظر ڈالیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ہضم کریں اور دیکھیں کہ آیا ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ خدا نے اپنے فضل کے ذریعے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم واقعی جانتے، اگر ہم یہ مکاشفہ سمجھ پاتے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو ہم کبھی اداس نہ ہوتے۔ آمین، آمین۔ ٹھیک ہے، رومیو 5 باب اس کی 6 آیت، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، یعنی اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ جی، کوئی کہے گا حیران کن ہے۔ آئیے اب غور کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ دیکھیں، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، کہ جو کوئی بڑا ہی نیک و پرہیزگار شخص ہو، لیکن مر جانا، وہ بھی گناہ گاروں کے لیے جن کو پرواہ تک نہیں۔ زیادہ تر وہ ہیں جو اب تک نئے سرے سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، جنہیں جانتا نہیں اور جن کا تیرے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ ایک اور حیران کر دینے والا عالم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ زبردست۔ جبکہ آپ نشے میں دھت ہو کر بار میں یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک رات، آپ خدا کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ پہلے ہی آپ کے لیے جان دے چکا ہے، اس نے پہلے ہی آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، پہلے ہی وہ آپ کی زندگی کے لیے بڑا شاندار منصوبہ رکھتا ہے، اور آپ کو اسے پانے کے لیے قطعاً کچھ پانے کی ضرورت نہیں سوائے ایمان لانے اور پانے کے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آج یہاں کوئی ایسا ہے جو جہنم میں نہیں جانے والا؟ اس بات پر تھوڑی دیر خوش ہونا تو بنتا ہے۔ اگلی بار جب آپ اداس ہوں تو جا کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور کہیں، میں جہنم میں نہیں جانے والی۔ ہاللیلویا، واو، میں جہنم میں نہیں جانے والی۔ 9 آیت، پس اب جبکہ ہم راست باز ٹھہرے۔ کب راست باز ٹھہرے؟ کب؟ مطلب تب نہیں جب ہم نے اپنی طبیعت میں سدھار پیدا کیا۔ اب راست باز ٹھہرے۔ راست باز کا مطلب ہے اس طرح راست ٹھہرانا جیسے کبھی کسی نے گناہ نہ کیا ہو۔ اوہ زبردست! میں اس طرح راست باز ٹھہرائی گئی ہوں جیسے میں نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، یعنی آزاد ہوئے، خدا سے جڑنے کے لیے پاک کیے گئے، تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی اور اس کے قہر سے ضرور ہی بچیں گے۔ خوشخبری ہے، خدا آپ پر برہم نہیں ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ سے خفا نہیں ہے۔ میں لوگوں کے ایسا سوچنے سے بہت تنگ ہوں کہ خدا بہت غصہ کرنے والا ہے، جو کہ ہر بار آپ کے غلطی کرنے پر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ خدا بھلا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی رہائی کی قیمت پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں اور اس سے پیار کرنا شروع کریں۔
کیونکہ باوجود جب دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا. آئیے اب ذرا غور کریں اور اس آخری حصے کو سمجھیں. کیونکہ باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تب جب کہ ہمیں رتی بھر بھی پرواہ نہ تھی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر جان دینے کو بھیجا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، یعنی شب و روز کے گناہوں کے شکنجے سے آزادی. زبردست. دیکھیں خدا نے ہمیں اس طرح نہیں بچایا کہ فٹ بال ہماری طرف پھینک کر کہا ہو کہ اب آگے آپ خود جانو. جیسے ہم بچائے گئے ہیں، آج یہ سب بھی بچائے جائیں گے جو مسیح کو قبول کریں گے. وہ ہزاروں بھی جو اسے قبول کرنے کی راہ پر ہیں، بنا کچھ کیے انہوں نے بس کہا ہاں میں چاہتی ہوں ہاں میں قبول کرتی ہوں، او مفت تحفہ ہے، ہاں مجھے چاہیے. اور یہ خدا کے فضل کا عملی مظاہرہ ہے کہ جس لمحے آپ نے خدا کے کلام کی سچائی کو قبول کیا تو پوری زندگی کے گناہ، نہ صرف آپ کے ماضی کے چند سالوں کے، بلکہ خدا کی بخشش کے وسیلے پوری زندگی کے گناہ بخشے گئے، یہاں تک کہ وہ گناہ بھی جو آپ سے کل سرزد ہوں گے، اور اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن. اس لیے ہمیں گناہ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا اس مسئلے کو حل کر چکا ہے. جی آپ لوگوں سے ایسی بات نہیں کر سکتے. مطلب اگر وہ گناہ سے خوف نہیں کھائیں گے تو شاید وہ کل نکل کر جان بوجھ کر گناہ کریں. جی نہیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا واقعی خدا کے ساتھ رشتہ ہے تو پھر نہیں، آپ کے اندر اب ایک نئی انسانیت ہے. آپ پھر بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن سنیں، آپ غلط کر کے اطمینان سے نہیں رہ سکتے. آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب آپ کے اندر کچھ اور بات ہے. ایک نیا قانون آپ کے اندر لاگو ہو چکا ہے، اور جتنا ہم اس نئی روح کو خوراک دیتے ہیں اور جتنا خدا کے کلام سے اس کو بھرتے رہتے ہیں، وہ اتنی ہی زوراور ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے. اور اس پرانے بدن میں جو ہمیں قابو کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا موقع تک نہیں ملتا، کیونکہ پہلے ہم دشمن تھے صلیب کے. اب آپ میں سے کچھ بڑے خوفناک مسائل سے اپنی زندگی میں کشتی کر رہے ہیں. غصہ، کڑواہٹ، معاف نہ کرنا، بری عادات اور ایسی سب باتیں. اور ابلیس اس بات کے لیے آپ کو راغب کرتا ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ خدا محبت ہے. یہ کچھ ایسا نہیں کہ وہ سوموار کو کرے اور منگل کو نہ کرے. یہ کچھ ایسا نہیں کہ وہ تب کرے جب ہم بھلے ہیں اور ہمارے برے ہونے پر وہ کرنا بند کر دے. خدا ہر گھڑی ہم سے محبت رکھتا ہے. اس نے تب ہم سے محبت کی جب ہم بالکل ناواقف تھے کہ اپنے بیٹے کو ہماری خاطر جان دینے کو بھیج دیا. تو اب جب کہ چھڑائے گئے ہیں تو روزمرہ کے گناہوں کے شکنجے سے کس قدر خلاصی پا سکتے ہیں. گناہ کا آپ پر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اب آپ گناہ کے غلام نہیں رہے. آپ کا ایک نیا مالک ہے، اور اس بات کو جتنا زیادہ جانیں گے اتنا ہی کم گناہ کریں گے. خوشخبری، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی. افسیوں 2:8 اور 9 میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے جینا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی. ہم اسے ایمپلیفائڈ سے پڑھیں گے. تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی، یعنی تم عدالت سے بچائے گئے اور مسیح کی نجات میں حصے دار بنے. ایمان کے وسیلے فضل سے ہی، ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے. ایمان نجات کو خریدتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہے. ایمان وہ ہاتھ ہے جو آگے بڑھ کر خدا کے مفت تحفے کو لیتا ہے. اوکے، اس لیے نجات پانا آج شام مشکل نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ایک مفت تحفے کے بارے میں بتایا ہے اور آپ نے کہا میں اسے قبول کرتی ہوں. اور شاید اب بھی کوئی اس سے گریزاں ہے. خود کو ٹھیک کر لوں. اوکے، آپ ایک انعام کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مفت انعام کو خریدنا ناممکن ہے. یہ ہمارے بدن کے لیے خاصا توہین آمیز ہے، کیونکہ بدن کمانا اور لائق ہونا چاہتا ہے تاکہ خود جلال پائے کہ میرا خدا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میں یہ اور میں وہ اور مجھ میں کوئی بات ہے. کیونکہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ مفت فضل کی بدولت ہوا کہ آپ بچائے گئے اور خدا کی نجات میں حصے دار ٹھہرے. آئیے غور کریں.
तुम मसीह की निजात में हिस्सेदार ठहरे, और ये निजात तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे अमाल के सबब से नहीं, ना ही तुम्हारी किसी जांफिशानी का नतीजा है, बल्कि खुदा की बख्शिश है। 9वीं आयत, और ना अमाल के सबब से है, ना शरीयत के तकाजों को पूरा करने के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। ये किसी की मुमकिना काविशों के वसीला से नहीं है, सो कोई भी इस पर फख्र नहीं कर सकता कि जलाल को ले। सो इस तरह से हम निजात पाते हैं। सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं। मतलब आप कहते हैं, हाँ आमीन, हाँ तारीफ हो, हाँ मैं निजात पाना चाहती हूँ। अच्छा, कुलसियों 2:6 देखते हैं। मैं यहाँ एक दलील को पेश कर रही हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह को कबूल किया, किस तरह कबूल किया? ईमान के वसीले फजल से। बस जिस तरह तुमने मसीह को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। अपनी जिंदगियों को उसके उसूलों के मुताबिक गुजारो और उसकी मानिंद बनो। मेरा पैगाम यह है कि जिस तरह हमने मसीह को कबूल किया है, उसी तरह हमें अपनी जिंदगियों को गुजारना है। यहाँ चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जो कलाम को जानते हैं और कह रहे हैं कि क्या बात है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो बात मैंने की, जब आप उसको वाकई समझ जाते हैं तो आपका सारा बोझ उतर जाता है। अब आपकी जिंदगी आपकी कोशिश या आपकी काविश से नहीं चल रही। मैं अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी काविश से नहीं जीती कि जिससे मैं मायूस रहूं, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कर लूं वो काम नहीं आता। अब कितने लोगों ने खुद को बेहतर करने की कोशिश की है? क्या कोई किसी ऐसी इबादत में गया और किसी को कलाम सुनाते हुए सुनकर दिल में ये आया कि मेरी इस बात में मसला है, और फिर आपने फैसला किया कि आप खुद को बदलेंगे? कितने लोगों ने ऐसा किया और कितने लोग बदल नहीं पाए? जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे आप ईमान के वसीले फजल से बचाए गए हैं, आपको उसी तरह तब्दील भी होना है। खुदा हमसे बस ये चाहता है कि हम कहें कि खुदा तू सही है, मैं तेरे कलाम को मानती हूँ। मेरे साथ इस मामले में बड़ा मसला है, मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बदल नहीं सकती जब तक कि तू मुझे ना बदले। खुदा तुझे ये करना ही होगा, और मैं तुझ पर इन्हिसार करती हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, और मेरा ईमान है कि तू वो सब कुछ करेगा जिसकी मेरी जिंदगी में जरूरत है। आप खुद से कुश्ती करेंगे और खुद पर गुस्सा करेंगे, और शैतान हर रोज आपको ये यकीन दिलाता रहेगा कि खुदा आपसे नाराज है, जब तक कि आप फजल के भेद को समझ नहीं लेते। हमें जिंदगी को फजल के वसीले गुजारना है। अब देखें, इसको खत्म करने में मुझे 4 सेशन लगेंगे। अब एक जवान खातून कह रही हैं, हाँ हाँ हाँ। पता है क्यों? क्योंकि ये बात जबरदस्त है। जानते हैं ये क्या है? ये हैरान कुन है। ये निहायत ही हैरान कुन फजल है। जिस वक्त हम यहाँ से निकलेंगे तो हम समझते हैं कि दरअसल हैरान कुन फजल क्या होता है। वो हैरान कुन है जो खुदा ने हमारे लिए किया। और जब यसू ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि बाप के दाहिने हाथ जा बैठे, उसने अपने पाकों को भेजा ताकि उसकी नुमाइंदगी करे और उसकी जगह ले, जो कि अब हर उस ईमानदार के अंदर रहता है जो मसीह यसू खुदावन में है। वो सिर्फ साथ नहीं है, वो हमारे अंदर है, और वो हमारे ही जरिए वो सब करेगा जिसकी जरूरत है, अगर हम उसे मुमकिना तौर पर करना बंद कर दें तो। और खुदा को काम करने दें। खुदा के लिए 5 मिनट में उस सब से बढ़कर कर सकता है जो आप अपनी कोशिश से 25 साल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बस एक मुकाशफा की जरूरत है। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें मुकाशफा की जरूरत है। मतलब अमेरिका में हम मालूमात के अंदर डूबते जा रहे हैं। हमें खुदा के कलाम के मुकाशफे की जरूरत है। आमीन। और मेरा ईमान है, जैसे इस हफ्ते कलाम की तालीम दी जा रही है, मज़ाक बढ़ता जा रहा है जो कि अंधी आंखों को खोल देगा। और इस वक्त मैं रूहानी तौर पर अंधी आंखों की बात कर रही हूँ, और मैं महसूस कर रही हूँ कि जिस्मानी आंखें भी खुलेंगी, लेकिन वो रूहानी आंखें खुलेंगी जो अंधी हैं, और वो कान जो रूहानी तौर पर बहरे हैं। शायद आपने ये हजारों मर्तबा सुना हो कि हैरान कुन फजल कितना प्यारा है, लेकिन मेरा ख्याल है जब आप इस हफ्ते या आज रात जाएंगे, या जितनी बार भी आप जा सकें, आप यही कहेंगे कि हैरान कुन है। फजल बेहद
नाकाबिले यकीन तौर पर हैरान कुन है। और तब हम वाकईतन समझते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। हम उसके बेहद शुक्रगुजार और एहसानमंद होते हैं और उसे इतना प्यार करने लगते हैं कि खुद पर हमारा काबू नहीं रहता, और हम उसे खुश करने के लिए जितना भी कर सके हम करते हैं। इसलिए नहीं कि हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसलिए कि बस हम चाहते हैं। आमीन। हम सब ने ये बात सुनी है कि खुदा की दौलत मसीह के खर्चे पे यानी कि फजल। देखें, कभी कभी ये बात रूहानी तौर पर बड़ी मुलायम सी सुनाई देती है, यानी कुछ मजहबी सी, और हम इसे समझते नहीं हैं। ये वो मेहरबानी है जिसके हकदार नहीं, और हमें इस पर लंबे अरसे तक गौर करना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वो नहीं करते जिसके आप हकदार नहीं हैं, या वो करते हैं जिसके आप लायक हैं। और खुदा दोनों बातें ही नहीं करता। वो हमें तब भी बरकत देता है जब हमारी पीठ पर कोड़े पड़ने चाहिए। आमीन। और वो हमारे लिए वो सब करता है जिसके हम हकदार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें सजा नहीं देता या हमारी तरबियत के लिए कुछ नहीं करता ताकि हम ठीक तौर पर बर्ताव करें, लेकिन वो हमसे कभी प्यार करना बंद नहीं करता। लेकिन मेरी एक JM की फजल की तारीफ है जो कि मेरी अपनी है। ये JM डिक्शनरी से ली गई है तालीम देने के 37 साल बाद। मुझे ये हक है कि मैं ये तारीफें दे सकूं। सुने, मेरे नजदीक फजल वो मेहरबानी जो बिना हक के हो, लेकिन ये खुदा की कुदरत है जो हमें मुफ्त मैसर है, जिसके जरिए हम वो सब कुछ आसानी कर सकते हैं जो हम खुद से कभी नहीं कर सकते, जितना भी चाहे हम जोर लगा लें। और मैं जानती हूं कि आपको इसे फिर से सुनना है, सो सुनिए। फजल वो कुदरत है जिसके जरिए हम वो कर सकते हैं जिसकी जरूरत है, बिना किसी मेहनत और मुशक्कत के, खुदा के आराम में रहते हुए आसानी कर सकते हैं, और ये मुफ्त इनाम है। क्या हमें एक बार फिर ये सुनने की जरूरत है? अच्छा, अब मैं जान रही हूं कि आपका प्यारा जिस्म चिल्ला रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे करना है। हम ईमान से शुरुआत कर सकते हैं, इसीलिए हम ईमानदार कहलाते हैं। अगर हमें पाना होता तो हम पाने वाले कहलाते, लेकिन हम ईमानदार हैं, और लफ्ज ईमान का मतलब है कबूल करना, और लफ्ज कबूल का मतलब है ईमान रखना। सो आज शाम जब ये लोग मसीह को कबूल करते हैं तो ये ईमान रखते हैं कि यसु इनके गुनाहों की खातिर मुआ और वो उन्हें माफ करना चाहता है, और इससे इनकी जिंदगी में बहाली आएगी। सो उन्होंने ईमान रखा, और जिस घड़ी वो ईमान लाए उन्होंने कबूल किया। जब आप ईमान लाते हैं, कबूल करते हैं, आप कबूल करते हैं तो ईमान लाते हैं। आप इन दोनों बातों को जुदा नहीं कर सकते। ईमान लाना कबूल करना है, और इब्रानियों 4 में लिखा है जब हम ईमान लाते हैं तो क्या होता है? हम खुदा के आराम में दाखिल हो जाते हैं। आप जानते हैं, मुझे अपनी मीटिंग्स में मजा आता है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे लगा कि दबाव मेरी जान ले लेगा। मतलब मैं मीटिंग में आने से पहले इस कदर दुआ करती कि पहले ही से थकन से आधी मुर्दा हो जाती। जानते हैं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे मसा को हरकत में लाना पड़ता। मैंने जीने का सबसे बेहतरीन तरीका ये सीखा कि एक ही तरह जिया जाए। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ आकर कुछ और बनना पड़ता और कहीं और जाकर कुछ और। खुदा हमें चाहता है, हमारी अदाकारी को नहीं। अब आप एक अलग तरह की नेमत में दाखिल होते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं ये करते हुए बहुत खुश हूं और मुझे इसमें लुत्फ आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपना वो काम कर रही हूं जो खुदा ने मुझे करने को दिया है। मैंने कलाम की तैयारी की है, मैं आ गई, बाकी उस पर है। मैंने कहा मैंने स्टडी की तैयारी की, मैं आ गई, बाकी उस पर है। आप जानते हैं मायूसी क्या है? कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो आपके बस से बाहर है, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश जो आपसे मुमकिन नहीं। देखें, जब मैंने पहले ये करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मुझे सबकी नजर में पसंदीदा बनना है, और ये बात मेरी जान ले रही थी।
کیونکہ میں مزاحیہ چہرے بناتی اور عبادت کے دوران اگر لوگ کہیں جاتے تو ابلیس مجھ سے کہتا کہ انہیں تمہارا کلام پسند نہیں آیا، وہ جا رہے ہیں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ پھر اگر میں نے کچھ کہا اور کسی نے کوئی تاثر دیا تو مجھے لگتا کہ شاید مجھے کچھ اور کہنا چاہیے۔ میں لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں نے طے کیا کہ خدا، یہ میری ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کی نظر میں مقبول بنوں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جا کر وہ کروں جو میرا ایمان ہے کہ تو مجھ سے کرنے کو کہتا ہے۔ اور خدا، کوئی مجھے پسند کرے اس کا سبب تجھے پیدا کرنا ہے۔ مطلب میں یہاں آؤں گی اور لوگوں پر چلاؤں گی۔ کوئی بھی مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے جب تک خدا اس کا سبب نہ بنائے؟ اور آپ لوگ آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے اور آتے رہے۔ آپ کو ہر روز دل میں انسانوں کا خوف باہر نہیں لے جاتا کہ لوگوں کے بیجا خوف کے بوجھ تلے آپ کی ہستی دبی رہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں کر رہا۔ آپ صبح اٹھ کر خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا، آج مجھے اگر کوئی پسند کرتا ہے تو ہی اس کا سبب بنانے والا ہے، اور خدا اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی یہ تیرا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی یہ بات خدا کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ میں آج شام آزاد ہوں، کیونکہ میں پہلے سے ایمان رکھتی ہوں کہ خدا مجھے میری زندگی میں جس کی ضرورت ہے دے سکتا ہے۔ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کیا میں نے آج شام ہدیہ لیتے وقت دباؤ کا اظہار کیا؟ میں نے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مجھے آپ کو بے وقوف بنانے کی یا قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا اگر چاہتا ہے تو وہ اس کا انتظام بھی کرے گا۔ مجھے آپ سے ہدیہ لینے کے لیے کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ خوشی سے دیں، اور میں اس لیے یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کریں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کی زمین میں بو رہے ہیں جو کہ اچھا پھل لاتی ہے، اور آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آمین۔ اگر خدا کی مرضی اس میں ہے تو اس کا انتظام بھی اسے ہی کرنا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں تو وہ پیسے بھی مہیا کرے گا۔ ظاہر ہے وہ کرتا تو ہے، بلز بھی ادا ہوتے ہیں، اس لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ میں محنت کرتی ہوں، لیکن میرا کام مشکل نہیں ہے۔ مطلب میں واقعی محنت کرتی ہوں۔ جب میں گھر جاتی ہوں تو جسمانی طور پر بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں، لیکن جو میں کرتی ہوں میرے لیے کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سب خدا کے فضل سے کرتی ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مشکل کیا ہے۔ پورا ایک دن 24 گھنٹے غصے میں گزارنا، معاف نہ کرنا اور کسی پر ناراض اور برہم رہنا، اب یہ بات جان لیوا ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ میں محنت تو کرتی رہی ہوں، لیکن میں اندر سے کوئی مشقت نہیں کر رہی۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ اندرونی طور پر اس قدر مشقت میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مار رہی ہوتی ہے۔ گہری فکر اور پریشانی میں گزارا ایک پورا دن آپ کی جان لے سکتا ہے، بجائے اس کے میں ایک پورا دن کسی پر بے انتہا غصہ کرنے میں گزاروں۔ میں ایسی 3 کانفرنسز یکے بعد دیگرے کرنا پسند کروں گی، کیونکہ یہ تو میری جان لے سکتا ہے، مجھے اس کی برداشت نہیں۔ اگر ہم یہ سیکھ پائیں کہ خدا کے فضل کو کس طرح قبول کرنا اور کس طرح سے خدا کو اپنے اندر کام کرنے دینا ہے، تو ہم مسیح میں جو ہمارا قوت بخشنے والا ہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں، بلکہ آپ واقعتاً وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو بھی خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھے کہ میں اس قدر مایوس کیوں ہوں؟ اس بات پر بھی آئیں گے۔ دیکھیں، میرے پاس یہاں ایک لیمپ ہے۔ اس میں روشنی کیوں نہیں ہے؟ تم ایک لیمپ ہو، تمہیں روشنی دینی چاہیے۔ روشنی کہاں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، پلگ اترا ہوا ہے۔ اس کا پلگ لگانے کی ضرورت ہے۔ واہ، یہ تو آسان تھا۔ اچھا، یہ یوں ہوتا ہے۔ اگر یہاں ایک طاقت کا ذریعہ ہے تو وہ طاقت کا ذریعہ خدا ہے۔ جی، کسی کو پہلے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ کتنے سمجھدار ہیں۔ مکاشفہ یہاں ایک طاقت کا ذریعہ ہے، اور اس میں طاقت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر لیمپ کا پلگ ہی اترا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس پلگ کو جوڑنا ہے۔
जब भी आप मायूसी महसूस करें तो कुछ देर ठहर कर अपना पलक जोड़ लें। जब भी आप मांदगी को महसूस करें तो एक लम्हा रुके और अपना राब्ता जोड़ लें। कभी भी सुबह को अपने दरवाजे से इस बात की तसल्ली किए बिना कदम ना निकालें कि आज आप फुल चार्ज हैं, आपकी तमाम बैटरियां मुकम्मल तौर पर चार्ज हैं। हमें मायूसी और मुशक्कत से भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें खुद को हलीम बनाने की और खुदा से मदद मांगने और फिर उसके फजल के मुफ्त इनाम को कबूल करने की जरूरत है।